السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے بتائے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، اور اچھی اور بری تقدیر کو بھی حق جانو، حق مانو۔ اسلام میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دین کی بنیاد ہی عقائد پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے عقائد میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کو عقائد درست کرنے اور صحیح عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی دعوت دی۔ قرآن و حدیث میں بھی عقائد کے متعلق باتیں انتہائی وضاحت کے ساتھ اور بڑے میسر انداز میں بیان کی گئی ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں اور رسولوں کے برحق ہونے کا یقین رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور قرآن کی آخری آسمانی کتاب ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور فرشتوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا وغیرہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر جو اللہ نے اپنے رسولوں پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ عقیدہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں ذرا برابر بھی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہوتی، اور تھوڑا سا تسلسل بھی بڑے خسارے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ عقائد سے اعمال کا بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ بڑے سے بڑے اعمال بھی اللہ کے یہاں عقائد کی درستگی کے بغیر قبول نہیں ہوتے۔ مثلا اگر کوئی آدمی اللہ کو نہ مانے، اس کے ساتھ کفر و شرک کرے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم نہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح سے نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے، تو پھر وہ شخص چاہے جتنا اچھا کام کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلے کا مستحق نہیں ہوگا اور اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں عقائد پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے اور ان کو اپنے دل میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ایمان درست رہے، اللہ کے نزدیک ہمارے اعمال قبول ہوں، اور پھر ہمیں اس کا بہترین بدلہ نصیب ہو۔ آمین۔